ہم نکالیں گے رومیوں کا خط اور اس کا 8واں باب اور اس کی آیت نمبر 6. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. آمین. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ زندگی پانا چاہتے ہیں یا موت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمارا یہی جواب ہوگا کہ ہم زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو 2 نیتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جسمانی نیت ہے، ایک روحانی نیت ہے، اور ان دونوں میں فرق اس قدر زیادہ ہے کہ ایک کو موت کہا گیا ہے اور دوسری کو زندگی کہا گیا ہے. ان دونوں کے درمیان کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے، زندگی اور موت کا فرق ہے. اور نیت کا مطلب یہ ہے ارادہ کرنا، فیصلہ کرنا اور پلاننگ کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، یہ نیت ہے. پڑھا ہم نے یہ ہے کہ روحانی نیت جو ہے وہ زندگی اور اطمینان ہے، لیکن جسمانی نیت موت ہے. جسمانی نیت سے مراد یہ ہے کہ جسم کے لیے پلاننگ کرنا، اپنی اس زندگی کے لیے، اپنے اس بدن کے لیے پلاننگ کرنا جس میں ہم اس وقت موجود ہیں. خدا کے کام کو چھوڑ کر، خدا کے گھر کو چھوڑ کر، نوکری کی تلاش میں، نوکری پر، کاروبار میں اس قدر اس میں مصروف ہو جانا کہ ہمیں خدا کے گھر کی پرواہ نہ رہے، ہم خدا کے گھر میں جائیں ہی نہ، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہ رہے کہ بھی میں تو دعا ہی نہیں کر رہا، کئی دن ہو گئے ہیں، میں تو کلام ہی نہیں پڑھ رہا، میں نے تو کئی دن ہو گئے بائبل کو کھول کے ہی نہیں دیکھا. لیکن اس کی بجائے ہماری ساری فکر، ہمارا سارا فوکس، ہمارا سارا دھیان اگر اس بات کی طرف ہے کہ میں پیسے کیسے کماؤں گا، میں زندگی میں کیسے ترقی کر سکتا ہوں، میری زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے. پیسہ کمانا اور اپنے خاندان کی فکر کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کو خدا سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن یہ بات جو آج ہم نے پڑھی ہے، جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس سے ہم اپنی روحانی زندگی کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم خود روحانی طور پر کس جگہ پر کھڑے ہیں، کہ ہماری فکر، ہمارا مقصد، ہماری خواہشیں کیا ہیں. اگر تو وہ جسمانی ہیں، دنیا کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح جگہ پر نہیں. لیکن اگر یہ خدا کے لیے ہیں، خدا کے کام کے لیے ہیں اور خدا کے پاکلام کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل ٹھیک جگہ پر ہیں. ہم روحانی طور پر جس بھی مقام پر ہوں، ہمیں وہاں سے آگے جانے کی ضرورت ہے. ایک خادم نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ مسیح میں آپ جتنا بھی آگے بڑھ جائیں، یہ ایک ایسا ریلم ہے، یہ ایک ایسا عالم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ ہر مقام پر جا کر اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. مسیح میں آگے بڑھنا ہے، ہم نے روح میں آگے بڑھنا ہے. اور جو بات ہم نے آج پڑھی کہ جسمانی نیت موت ہے، خاص طور پر ایک مسیحی کو اپنی زندگی کے اندر بڑے دھیان کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اور جو مریم اور مارتھا کی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح کلام سنا رہے ہیں اور مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن مرتھا جو تھی وہ کھانے پینے کا انتظام کر رہی تھی. سوچ اس کی اچھی ہے، خیالات اس کے اچھے ہیں، وہ ان لوگوں کی فکر کر رہی ہے جو کلام سن رہے ہیں، یسوع مسیح کی فکر کر رہی ہے، شاگردوں کی فکر کر رہی ہے کہ بھئی جو لوگ کلام سن رہے ہیں انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا حصہ جو ہے مریم نے چن لیا ہے کیونکہ وہ کلام سن رہی ہے. مسیح میں چلتے ہوئے کئی بار ہم اس چیز کی پہچان ہی نہیں کر پاتے کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں. کئی دفعہ اس کی پہچان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا حصہ مریم نے چنا ہے، وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سن رہی ہے. حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یسوع مسیح وہ ہستی ہے جس نے 5000 کو کھلا دیا ہے، تو بے شک اگر کھانا کم بھی ہوگا اور نہیں بھی ہوگا وہ تب بھی کھلا دے گا. ایک مسیحی کو اس چیز پر ہمیشہ دھیان کرنا چاہیے کہ ہماری خواہشیں کب تبدیل ہو رہی ہیں، ہماری ترجیحات کب تبدیل ہو رہی ہیں، ہمارے رجحانات کب تبدیل ہو رہے ہیں. ہمارے رجحانات ہی سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری روحانی سمت کیا ہے. فیملیز کے اندر فیملی پالیٹکس ہیں، جو انڈین ڈرامے ہیں، سٹار پلس کے ڈرامے، ان ڈراموں کے اندر جس چیز کو ترویج دی گئی وہ خاندانی سیاست ہے. ایک دوسرے کے خلاف محاذ آئی ہے، ایک دوسرے کو ہم کس طرح فیملی میں نیچا دکھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح ڈیگریڈ کر سکتے ہیں. اور ان چیزوں نے فیملی کے اندر جو دراڑیں تھیں اس کو اور زیادہ توڑ کر رکھ دیا ہے، اس کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے ان دراڑوں کو. اور فیملی کے اندر مسائل جو ہیں روز بروز اسی لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے معاشرے کو وہ فیملی کا بگاڑ ہے، اور اس کو اس طرح سے اس خوبصورتی سے دکھایا جا رہا ہے، اس کے اندر اس قدر چارم ڈالا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ وہ غلط ایک چیز دکھائی جا رہی ہے جس سے آج فیملیاں برباد ہو رہی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو جو لابنگ ہے، اگر ہم ابلیس کو دیکھیں جو لوسیفر فرشتہ تھا،
جب یہ آسمان پر تھا تو اس نے اپنے ساتھ فرشتوں کو جوڑ لیا تھا، اس نے لابنگ کی تھی، اس نے گروپ بندی کی تھی، اپنے ساتھ فرشتوں کو ملا لیا تھا تاکہ یہ خدا کے منصوبے، خدا کے آئین اور خدا کے حکموں کے خلاف جا سکے۔ یہی کام آج زمین پر ہو رہے ہیں، فیملیز کے اندر ہو رہے ہیں، چرچز کے اندر ہو رہے ہیں، لوگ دھڑا بندیاں بنا رہے ہیں، لوگ گروپس بنا رہے ہیں، کسی طرح سے لیڈرشپ کے خلاف محاذ آرائی کی جائے۔ یہ جسمانی نیت ہے اور اس کا انجام ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا انجام موت ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات جو یہاں پر ہے کہ روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ ایک تو وہ زندگی ہے، دوسرا وہ اطمینان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جسمانی نیت میں چل رہے ہیں، ایک تو وہ موت ہے، دوسرا ٹینشن، پریشر، بوجھ، مایوسی اور ناامیدی سے بھری ہوئی۔ ہمارا فوکس ہی ہماری سمت کو غلط کر دیتا ہے۔ جب ہم غلط چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس غلط چیز کی طرف ہی آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی عجیب چیز ہے جو بڑی خطرناک بھی ہے کہ بہت سارے ایسے مسیح ہیں جو اب تک ڈیول پرسنالٹی کا شکار ہے، دوہری زندگی کا شکار ہے اپنے اندر ہی۔ ایک وقت میں وہ بہت روحانی بھی ہیں، وہ بہت دعا بھی کرتے ہیں، ان میں روح کی نعمتیں بھی آپریٹ ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک وقت میں وہ بالکل جسمانی بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل میں خدا کا کلام، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ روٹی ایک ایسی چیز ہے، اگر میں روٹی نہیں کھاؤں گا تو میں بدنی طور پر کمزور ہوتا جاؤں گا، میں بیماریوں کا شکار ہو جاؤں گا، میں کمزور سے کمزور تر ہو کر جب مجھے بیماریاں لگ جائیں گی تو پھر میں مر بھی جاؤں گا، جب جسم میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے خدا کا کلام ہمیں روحانی طور پر زور دیتا ہے، ہمیں روح میں بڑھنے کی توفیق دیتا ہے، روح میں بڑھنے کی قوت دیتا ہے۔ جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم روح میں انرجائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم روح کے کاموں کو، روح کی قوت کو اور خدا کے کام کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنے کے اور خدا کے آئین کو فالو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ ہماری سوچ کو تبدیل کرتا ہے، ہماری سوچ کو رینیو کرتا ہے، ہمیں نئے خیالات دیتا ہے، ہمارے اپنے خیالات کو ہمارے اندر سے نکال دیتا ہے، الزام اٹھاتا ہے ہم پر کہ بھئی یہ سوچ غلط ہے، یہ خیال غلط ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے، گفتگو کا یہ انداز غلط ہے۔ خدا کا کلام یہ کام کرتا ہے، خدا کا کلام خدا کے پلانز کو، خدا کے طریقہ کار کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ اس طرح سے جڑ جاتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں رینیو کر دے، ہمیں ایک نئی سوچ کے اندر آگے لے کر بڑھے، تو پھر ہم اسی سوچ میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی شخص مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے، لکھا ہے کہ وہ بس جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں۔ سو جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ اس دن مسیح سے پیدا ہو جاتا ہے، اس کو نئی سوچ، نئے خیالات اس دن مل جاتے ہیں۔ لیکن دوہری زندگی کے اندر مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے جسمانی کاموں، جسمانی روشوں میں بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نئی نیچر تو پا لی، ہم نے نئی سوچ تو پا لی، ہم نے نئے خیالات اور نئی زندگی تو پا لی، لیکن اس نئی زندگی میں بڑھنے کے لیے قوت جو ہمیں اس کلام سے ملنی تھی وہ ہم نے نہیں پائی۔ ایک مسیح کی سب سے زیادہ ایک بھڑکتی ہوئی خواہش جو اس کے اندر ہونی چاہیے اس زمین پر، وہ اس زندہ کلام کو پڑھنے کی ہونی چاہیے، اس کلام کے ساتھ جڑ جانے کی ہونی چاہیے، اس کلام کے ساتھ ہماری ذہنی اور روحانی ہم آہنگی ہونی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اس طرح سے جڑ جائیں کہ ہم کلام میں ہی چلیں، کلام میں ہی اٹھیں، کلام میں ہی بیٹھیں۔ دیکھا کہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے۔ تو ایک مسیحی کا بائبل مقدس کے ساتھ اس طرح سے ہم آہنگ ہو جانا کہ وہ کلام میں ہی جینا شروع کر دے، کلام کے ماحول میں ہی رہے، یہی وہ ماحول ہے جس کے اندر کوئی شخص روحانی طور پر مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ جسمانی کاموں پر، جسمانی روشوں پر، جسمانی خواہشوں پر غالب آنا شروع کرتا ہے۔ سو آج ہم نے خداوند کے حضور میں اس بات کے لیے بھی بیٹھنا ہے، اس بات کے لیے بھی درخواست کرنی ہے کہ خداوند مجھے توفیق دے کہ میں تیرے کلام کے ساتھ جڑ جاؤں، تاکہ تیرا کلام مجھے وہ قوت دے سکے جس سے میں اس زندگی میں آگے بڑھ سکوں جو یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے مجھے ملی تھی، اس نئی نیچر میں آگے بڑھ سکوں، اس نئی زندگی میں آگے بڑھ سکوں جو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے مجھے ملی تھی۔ اور جو روحانی نیت کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال داؤد بادشاہ کی ہے، حوالہ بلکہ پڑھتے ہیں پہلی تواریخ کی کتاب اور اس کا 17 باب کی 3 سے 6 آیت تک۔ داؤد نے ایک خواہش کا اظہار خدا کے حضور کیا ہے، اور یہ خواہش یہ تھی کہ خداوند کے عہد کا صندوق تو خیمے میں رہتا ہے لیکن میں محل کے اندر رہتا ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ داؤد تیرے سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے کسی نے آج تک یہ خواہش نہیں کی، نہ ہی میں نے کسی کو کہا تھا کہ میرے لیے ہیکل بنوائے، میرے لیے ایک گھر بنوائے۔ سو اس کو پڑھتے ہیں 3 آیت سے۔ اور اسی رات ایسا ہوا کہ خداوند کا کلام ناتن پر نازل ہوا کہ جا میرے بندے داؤد سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو میرے رہنے کے لیے گھر نہ بنانا،
کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو نکال لایا آج کے دن تک میں نے کسی گھر میں سکونت نہیں کی، بلکہ خیمہ با خیمہ اور مسکن با مسکن پھرتا رہا ہوں۔ ان جگہوں میں جہاں جہاں میں سارے اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا کیا میں نے اسرائیلی قاضیوں میں سے جن کو میں نے حکم دیا تھا کہ میرے لوگوں کی گلہ بانی کریں، کسی سے ایک حرف بھی کہا تم نے میرے لیے دیودار کا گھر کیوں نہیں بنایا؟ یہ ایک سوال کیا ہے خدا نے۔ خدا کہہ رہا ہے تیرے سے پہلے جو اسرائیلی قاضی آئے تھے میں نے ان میں سے کبھی کسی کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ، یا ان سے کبھی یہ خواہش ظاہر نہیں کی تھی کہ تم نے میرے لیے ایک دیودار کا مسکن کیوں نہیں بنایا۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے یہ خواہش نہیں کی ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات جہاں سے خدا کا کلام شروع ہوتا ہے کہ میرے بندہ داؤد سے جا کے کہے، ناتن نبی سے خدا نے کہا ہے کہ میرے بندہ داؤد سے جا کے کہے۔ خدا اس نیت کی کس قدر آنر کر رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر خدا کے لیے گھر بنانے کی خواہش ہے۔ یہ روحانی نیت ہے۔ داؤد کی جو محبت خدا کے ساتھ ہے، داؤد کا جو تعلق خدا کے ساتھ ہے، وہ اس محبت اور اس تعلق کے اندر کس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ اس کے اندر یہ غیرت ہے کہ بھئی میں تو دیودار کے مسکن میں رہتا ہوں، میں تو ایک محل کے اندر رہتا ہوں، لیکن خداوند کا صندوق جو ہے خداوند کے کام کے لیے اور خداوند کے لیے اس کو غیرت ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند کا جو صندوق ہے وہ خیمے کے اندر رہتا ہے۔ تو اس نے ناتن نبی سے کہا کہ میں خداوند کے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں، اور ناتن نبی نے کہا کہ تو جیسا چاہتا ہے تو کر، لیکن پھر خداوند نے کہا کہ تو میرے لیے گھر نہیں بنائے گا، لیکن جو شخص، جو بیٹا تیرے سے پیدا ہوگا وہ میرے لیے گھر بنائے گا۔ خداوند نے داؤد کی اس خواہش کو قبول کیا، اور خدا نے کہا کہ تو نہیں بنائے گا، لیکن یہ بات مجھے اچھی لگی ہے کہ تو میرے لیے یہ خواہش رکھتا ہے۔ اور اسی کے بعد آگے ان برکات کا ذکر ہے جو خدا نے داؤد سے اور داؤد کے گھرانے سے کی ہے، اور ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی جو خدا نے داؤد سے کہی تھی کہ تیرے خاندان سے آج کے بعد سلطنت کبھی جدا نہ ہوگی۔ یہ روحانی نیت کی برکات ہے جو ہم نے آغاز میں بات پڑھی کہ روحانی نیت زندگی ہے اور اطمینان ہے۔ خدا نے کہا کہ تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمیوں کی کمی نہ ہو۔ خدا نے داؤد کی سلطنت کو قیام بخشا تھا۔ ایک تو وہ شخص خدا کے آلریڈی پلان کے اندر تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی سوچ، اس کے خیالات درست تھے۔ ہم نے خدا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے خیالات، اپنی خواہشوں کو ہمیشہ دیکھتے رہنا ہے کہ ہماری خواہشیں، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات کیسے ہیں، کیا یہ خدا کے لیے ہیں؟ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ شاید مسیح کے بارے میں بتانا صرف پادری صاحب کا کام ہے، یا وہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں صرف انہی کا کام ہے۔ ہر ایک مسیحی جو کلیسیا کے اندر آتا ہے مسیح کی گواہی دینا اس پر لازم ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ حکم جو تھا یہ ساری کلیسیا کے لیے تھا، یہ حکم آج بھی اس کلیسیا کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا حکم آج بھی یہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جا کر یسوع کی بابت بتانا ہے کہ یسوع مسیح ہی دنیا کا نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح اس دنیا کو بچانے والا ہے، گناہ سے چھڑانے والا ہے، گناہ کے الزام سے چھڑانے والا ہے، بیماریوں سے چھڑانے والا ہے، بوجھوں سے چھڑانے والا ہے، اور گناہ کی قید سے آزاد کروانے والا نجات دہندہ یسوع مسیح ہے۔ اور اسی حکم کے ساتھ ہی خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ اسی حکم کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، تو آگے لکھا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کلیسیا کی یہ ذمہ داری ہے، ایمانداروں کی یہ ذمہ داری ہے، صرف پادری صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی کلام سنانے والوں کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یسوع کی بابت بتائیں، بلکہ یہ ہر ایک مسیحی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو مسیح سے دور ہیں، چاہے وہ آپ کے خاندان میں ہیں، وہ آپ کی کلیسیا میں ہیں، وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ ہیں، اسکول میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب کو مسیح کی بابت بتائیں۔ اور ابتدائی کلیسیا کے بڑھنے کی وجہ بھی ایک یہ تھی کہ وہ اس پیغام کو سمجھ گئے تھے کہ مسیح کی بابت بتانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک مسیحی ہوتے ہوئے روحانی نیت کا ایک بہت اہم عنصر یہ بھی ہے کہ ہم نے روحانی نیت میں بڑھنے کے لیے اس عزم کو اپنا لینا ہے کہ ہم نے لوگوں کو مسیح کی بابت بتانا ہے۔ کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے لوگوں کو مسیح کی بابت نہیں بتاتے، لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے، ہم کمزوری میں رہتے ہوئے ہی یسوع کی بابت لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ سردار کاہن سال میں ایک بار جاتا تھا خداوند کے حضور میں پاک ترین مقام میں، لیکن وہ کمزوری کی حالت میں رہتا تھا۔ خدا ہم سے واقف ہے کہ ہم کمزوری کی حالت میں، بدنی کمزوری کی حالت میں ہیں یا جسمی کمزوری کی حالت میں ہیں، لیکن ہم اس کمزوری کی حالت میں رہ کر اپنی روحانی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔
یہ وہ ذمہ داری ہے جو مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے ہمیں دی ہے کہ ہم نے ہر ایک انسان کو، ہر ایک بشر کو جو اس زمین پر رہتا ہے، یسوع کی بابت بتانا ہے کہ یسوع ہی فقط نجات دہندہ ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس پر ہم نے چلتے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اور دوسری ایک خاص بات روحانی نیت کیا ہے؟ روحانی نیت کے اندر ایک چیز اور بھی شامل ہے کہ کلیسیا کا حصہ ہے ہم سب، اور کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے ہم نے کلیسیا میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ جب ہم ایک گھر کے اندر ہیں تو ایک گھر کے اندر ہر شخص کی ذمہ داریاں ہیں، ہر شخص کے مختلف ٹیلنٹس ہیں۔ اگر ایک ہسبینڈ ہے تو وہ باہر کام کرتا ہے، گھر میں آتا ہے، اگر بیوی ہے تو وہ گھر کا کام سنبھالتی ہے، اولاد ہے، اولاد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے فیملی میں بھی ہیلپ کرنی ہے، گھر کے کاموں میں بھی ہیلپ کرنی ہے، اور اپنی جو پڑھائی کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سے کلیسیا کے اندر شامل بہنوں اور بھائیوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ کئی بار ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں شاید ایسا لگتا ہے کہ صرف چرچ چلے جانا ہی بہت بات ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم نے کلیسیائی کاموں کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ہم نے پادری صاحب سے پوچھنا ہے کہ پادری صاحب میں چرچ کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا، اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے دے دینا۔ ہر شخص سارے کام نہیں کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ ہر ایک شخص کر سکتا ہے۔ ایک دیوار کے اندر ہر ایک اینٹ کی بڑی اہمیت ہے، اگر ایک اینٹ نکال دی جائے تو دیوار میں رکھنا ہو جائے گا، سوراخ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہر ایک بہن کی، بھائی کی، بیٹے کی، بزرگ کی ایک خاص ذمہ داری ہے چرچ کے اندر۔ اور جب ہم اس نیت کے ساتھ خدا کے حضور میں آتے ہیں، خدا میں تیرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، چرچ میں ہمیشہ خدا کے لوگوں کے کرنے کے لیے کچھ رہتا ہے۔ جب ہم خدا کے حضور میں اپنے آپ کو نیک نیتی کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں تو خدا اس نیت کو دیکھتا ہے، جیسے خدا نے داؤد کی نیت کو دیکھا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم نے تعلیم پانے میں ترقی کرنی ہے، خدا کے کلام کی تعلیم پانے میں بڑھتے رہنا ہے۔ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں کلام کو مزید بہتر طور پر کیسے سمجھ سکتا ہوں، میں اپنے اور خدا کے تعلق پر مزید کیسے غور کر سکتا ہوں کہ میں روحانی طور پر کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی روحانی زندگی کو ایک بار دیکھ سکتے ہیں کہ ہم روحانی زندگی پر کس طرح سے چل رہے ہیں، کہ کیا ہم جسمانی ہو کر تو نہیں چل رہے۔ اگر تو ہماری خواہشات، ہماری سوچیں جسم کے لیے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر صرف پیسہ کمانے اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کی خواہش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلط راہ پر جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے پیسہ کمانے کی دوڑ کے اندر خدا کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے تو ہم غلط راہ پر ہیں۔ لیکن اگر ہم خاندانی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری نیت، ہماری سوچ خدا کے کام کے لیے، خدا کے کلام کے لیے ہے، تو ہم درست جا رہے ہیں۔ آج یہ وقت ہے کہ ایک بار پھر سے ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اور جیسے ہم نے داؤد کے بارے میں پڑھا کہ اس کی سوچ کو، اس کے خیالات کو خدا نے دیکھا، اور خدا نے کہا کہ سلطنت تیرے خاندان سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری نیتوں پر غور کرتا ہے، خدا ہماری سوچوں پر غور کرتا ہے۔ جسمانی نیت موت ہے، لیکن روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ داؤد کو اس زمین پر بھی اطمینان ملا، ایک بڑا وعدہ اس کے ساتھ کیا گیا، اور بائبل کے اندر جو عہدوں کی تعلیم ہے، اس کے اندر ایک بڑا عہد جو داؤد کے ساتھ باندھا گیا وہ یہ ہے، تیرے خاندان سے سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کو اس زمین پر بھی اطمینان دیا گیا اور آسمان پر بھی اطمینان دیا گیا، کیونکہ وہ خداوند پر توکل کرنے والا شخص تھا، خداوند کا بندہ تھا۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم ایک بار پھر سے اپنی خواہشات پر، اپنی سوچوں پر، اپنے رویوں پر غور کریں گے کہ کیا ہم جسمانی ہو کر تو نہیں سوچتے، کیا ہمیشہ ہم جسم کے لیے تو نہیں سوچتے۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے سامنے داؤد کی بھی مثال ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو آج خداوند کے حضور میں پیش کرنا ہے کہ خداوند مجھے داؤد کی طرح سوچنا سکھا، میں روح میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔